السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس امید کے ساتھ کہ سب خیر وافیت سے ہوں گے، ہم اگلا رکوع دیکھتے ہیں جو کہ سورہ مائدہ کا 5واں رکوع اور آیت ہے 27۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاتْلُ علیہم، اور پڑھیے ان پر نبأ ابنئی خبر دو بیٹوں کی، آدم علیہ السلام کے، بالحق کے ساتھ حق کے، اس قربا جب ان دونوں نے قربانی کی، قربانی کرنا، فتقبلا تو پس قبول کر لی گئی، من احدہما ان دونوں میں سے ایک کی، ولم یتقبلا اور نہ یتقبلا وہ قبول کی گئی، من الآخری دوسرے سے، قالا اس نے کہا دوسرے نے، لأقتلنک البتہ میں ضرور قتل کر دوں گا تجھے۔ جو ہے یہ لا البتہ میں آتا ہے، اقتلنک میں قتل کر دوں گا کا تجھے، قالا کہا پہلے نے، انما بے شک یتقبل اللہ قبول کرتا ہے اللہ، من المتقین متقی لوگوں سے، یا ان لوگوں سے جو اللہ کے راستے پہ، صحیح حق کے راستے پہ ہوتے ہیں۔ لئم البتہ اگر بسطتا بڑھایا تو نے، الیہ میری طرف، یدک اپنا ہاتھ، لتقتلنی تاکہ تو قتل کرے مجھے، ما انا بباسط یدیا نہیں میں بڑھانے والا اپنا ہاتھ، الیہ کا طرف تیری، لأقتلک تاکہ میں قتل کروں تجھے، انی بے شک میں، اخاف اللہ میں ڈرتا ہوں اللہ سے، رب العالمین جو رب ہے تمام عالمین کا، تمام جہانوں کا، انی اریدو بے شک میں چاہتا ہوں، ان تبوء کہ تو پلٹے، باسمی ساتھ میرے گناہ کے، و اسمی کا اور ساتھ اپنے گناہ کے، فتکونا پس تو ہو جائے، من اصحاب النار صاحب نار میں سے، یعنی آگ والوں میں سے، وذالک جزاء الظالمین اور یہ بدلہ ہے ظالموں کا، فتوعت تو آسان کر دیا، لہو اس کے لیے، یعنی اس دوسرے کے لیے، نفسہ اس کے قتل نے، اس کے نفس نے، فتوعت تو آسان کر دیا، لہو نفسہ اس کے لیے، اس کے نفس نے، قتل اخیہ قتل کرنا اپنے بھائی کا، فقتلہ تو اس نے قتل کر دیا اسے، فاصبح تو پس ہو گیا وہ، من الخاسرین خسارہ پانے والوں میں سے، فبعث اللہ غراباً پس پھر بھیجا اللہ نے، غراباً ایک کوا، یبحث فی الارض وہ کھودتا تھا زمین میں، لیوریہ تاکہ وہ دکھائے اسے، کیفا کس طرح، یواری وہ چھپائے، سوءۃ اخیہ لاش اپنے بھائی کی، قالا کہا اس نے، یا ویلتی ہائے افسوس مجھ پر، اعجزت ان اکونا کیا میں عاجز ہوا، اعجزت کیا میں عاجز ہوا، یعنی میں اتنا ہی جو ہے رہ گیا، ان اکونا کہ میں ہو جاؤں، مثل حاض الغرابی مانند اس کوے کے، فاواریہ کہ میں چھپاؤں، سوء اخیہ لاش اپنے بھائی کی، فاصبح من النادمین تو ہو گیا وہ نادم ہونے والوں میں سے۔ یہ جو واقعہ ہے یہ قرآن میں جو ہے اس میں تو یہاں پہ قرآن میں جو ذکر ہے وہ یہ ہے کہ انہیں قربانی پیش کی تھی، لیکن جو احادیث میں حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایات ہیں، تفسیر میں آتی ہیں، اس میں سارے واقعے کا ذکر ہے کہ حضرت آدم کے دو بیٹے تھے، حابیل اور قابیل، تو چونکہ اس میں صرف حضرت آدم ہی کی نسل تھی، تو اس وقت جو حضرت حوا تھیں وہ ہر دفعہ ایک جوڑا جنتی تھیں، ان کی جو ولادت ہوتی تھی ان کے ہاں بچے کی، وہ جڑوا بچے ہوتے تھے، ایک لڑکا ہوتا تھا ایک لڑکی ہوتی تھی، اور وہ جو لڑکا ہوتا تھا وہ اپنی جڑوا بہن سے نکاح نہیں کر سکتا تھا، وہ حرام تھا، البتہ جو دوسرے جوڑے میں آئی ہوئی جو ہے وہ لڑکی ہوتی تھی اس سے نکاح جائز ہوتا تھا، یعنی جو پیئرز ہوتے تھے ان کی آپس میں جو ہے نا وہ لڑکا لڑکی کی شادی ہوتی تھی، اپنی جڑوا بہن بھائی سے جو اپنی شادی نہیں ہوتی تھی، تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے جو ہے نسل انسانی چلائی تھی۔ تو جو دو بیٹے تھے حابیل اور قابیل، ان میں جو حابیل تھا وہ اس کا جس سے نکاح کرنا بنتا تھا، قابیل اسی عورت سے نکاح کرنا چاہتا تھا جبکہ وہ اس کی جڑواں بہن تھی، وہ جو کہ اس پہ جائز نہیں تھا، تو پھر اس پہ ان کے درمیان جب بات بڑھ گئی، جھگڑا بڑھ گیا، تو وہ نہیں مانتا تھا قابیل، تو نے جو ہے وہ اس بات پر اتفاق کیا کہ ہم اللہ کے حضور قربانی پیش کرتے ہیں، جو اس وقت یہ ہوتا تھا کہ آسمان سے آگ آتی تھی اور قربانی لے جاتی تھی، تو انہوں نے جو حابیل تھا وہ مویشیوں کا کام کرتا تھا، اس نے جانور پیش کیے، اور جو تھا قابیل وہ کھیتی باڑی کرتا تھا، اس نے جو زراعت کی کوئی وہ پیش کی،
تو جو قربانی آئی تو جو تھی آسمان سے جو جانور تھی وہ لے گئی، حابیل کی قربانی قبول ہو گئی۔ تو اس میں جو تفسیر آتا ہے اس کے مطابق آتا ہے کہ جو حابیل تھا اس نے اپنے بہترین جانور اللہ کی خدمت میں پیش کیے، کیونکہ وہ متقی لوگوں میں سے تھا۔ دیکھیں جب آپ اللہ کی راہ میں کوئی چیز دیتے ہیں تو حکم ہے کہ تم بہترین چیز دو۔ ہمارا جو چوتھا سپارہ تھا وہ شروع اس آیت سے ہوتا تھا، یہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، کہ اس وقت تک نیکی نہیں ہو سکتی جب تک تم وہ نہ خرچو جس سے تم خود محبت کرتے ہو۔ تو جو ہے آپ کو جو چیز پسند ہے وہ اللہ کی راہ میں دو۔ جبکہ قابیل کے بارے میں تفاسیر میں آتا ہے کہ اس نے اپنی جو تھی کھیتی کا اچھا حصہ اللہ کی راہ میں رکھنے کی بجائے جو سوکھی سڑی گھاس پھوس تھی وہ اس نے اٹھا کے رکھ دی تھی، تو وہ تو اللہ قبول نہیں کرتا۔ تو پھر وہ جو ہے اس کی نیت ویسی بھی غلط تھی، وہ اس کی جو خواہش تھی وہ بھی غلط تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے حابیل کی قربانی قبول کی، قابیل کی رہ گئی، تو وہ بجائے اس کے کہ وہ توبہ کرتا یا استغفار کرتا، وہ حسد میں آ کے تو اس نے اپنے بھائی کو قتل کرنے کا ارادہ کیا۔ جو حابیل تھا اس نے کہا کہ تم چاہے مجھے قتل کرنے کی کوشش کرو لیکن میں تمہیں قتل نہیں کروں گا، یعنی اپنا بچاؤ تو گزارہ کرتا ہے یا ہر کوئی، لیکن کہ اس نے کہا کہ میں اپنا ہاتھ تمہاری طرف قتل کی نیت سے نہیں بڑھاؤں گا۔ تو اس نے یہ کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ تو پلٹے، ساتھ جو ہے میرے گناہ کے اور ساتھ اپنے گناہ کے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ احادیث میں آیا ہے کہ جب جو قیامت کے دن حساب کتاب ہوگا تو جو مظلوم ہوگا، جس پر ظلم کیا گیا ہوگا، ظالم کی جو نیکی ہوں گی وہ اس مظلوم کو دے دی جائیں گی، اور اگر ظالم کے پاس نیکیاں نہیں ہوں گی تو اس مظلوم کے گناہ بھی اس ظالم کے پلڑے میں ڈال دیے جائیں گے۔ یہ قیامت کا حساب کتاب ہے۔ تو اس میں اس نے یہ کہا، یہ اس حدیث کی طرف یہ بات دلیل کرتی ہے کہ اس نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ تم میرے گناہ کے ساتھ بھی پلٹے اور اپنے گناہ کے ساتھ بھی پلٹے۔ تو اس کے نفس نے اس کے لیے بجائے اس کے کہ وہ توبہ کی طرف آتا، وہ ہوتا ہے نا جی بھڑک گیا، غصہ آ گیا، تیش میں آ گیا، تو اس کے نفس نے اس کے لیے آسان کر دیا اس کے بھائی کا قتل کرنا، کہ یہ تمہیں یہ کچھ باتیں کرے کہ تم جہنم میں جاؤ گے اور یہ اور وہ، تو اور تم متقی نہیں ہو، میں متقی ہوں اس لیے میری قربانی قبول ہوئی ہے۔ وہ بجائے توبہ کی طرف آتا، وہ تیش میں آ کے تو اس نے اس کو قتل کر دیا۔ تو اس کی پھر وہ لاش لیے پھرتا تھا کہ اب میں اس کا کیا کروں، جب قتل ہو گیا، پانی سر سے گزر گیا، تو وہ پریشان ہو گیا، یہ تو مجھ سے کیا ہو گیا، وہ اس کی لاش اٹھائے پھرتا تھا، سمجھ نہیں آتی تھی لاش کو کہاں چھپائے۔ تو پھر جو تھا یہ اللہ تعالیٰ نے کوا بھیجا، جو اس کے سامنے اس نے زمین کھود دی اور اس کے پاس ایک لاش تھی جو اس نے دبا دی۔ تو وہ اس نے اپنے اوپر افسوس کیا کہ میں تو اس قابل بھی نہیں کہ یہ کوا جو ہے اتنا، یہ میرے سے زیادہ سمجھدار ہے، میں اتنا بھی نہ کر سکا کہ میں اپنے بھائی کی جو ہے وہ لاش چھپا دوں، میری عقل اتنی گئی گزری تھی کہ میں اس قابل بھی نہ رہا، اس قدر میری عقل گئی گزری ہو گئی۔ تو وہ اس کے پاس، لیکن اس وقت پھر وہ سوائے پچھتاوے کے یا اس گناہ کے بوجھ کے اس کے پاس پھر کچھ نہیں بچا۔ پھر من اجلی حاضہ، اسی وجہ سے من اجلی ذالکا، اسی وجہ سے کتبنا لکھ دیا ہم نے یا فرض کر دیا ہم نے، علی بنی اسرائیل، اوپر بنی اسرائیل کے، انہو کہ یقیناً وہ، من قاتلا جس نے قتل کیا، نفسن کسی جان کو، بغیر نفسن بغیر کسی جان کے، او فسادن یا فساد کرنے کے لیے زمین میں۔ ایک تو قتل جو ہوتے ہیں نا جو آپ قصاص میں کرتے ہو، ٹھیک ہے نا، بغیر نفس کے قتل کرنے سے مراد کہ یہ نہیں کہ آپ کسی کو قصاص میں قتل کرو، آپ قصدن کسی کو قتل کرنا جو ہے بغیر قصاص، یہ نہیں جس کو آپ قتل کر رہے ہو قصاص میں نہیں کر رہے ہو، بلکہ اسی بندے کو جو آپ قتل کر رہے ہو، کہ کسی نفس کو قتل کرنا اور یا زمین میں فساد کرنا جو ہے، تو گویا زمین میں فساد کرنے کے لیے فقہ انما، تو گویا کہ قتل نفسی ہی، قتل الناسا، تو اس نے قتل کر دیا لوگوں کو، جمیعاً سب کے سب کو، کہ جو شخص اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پہ چیز فرض کر دی کہ جو کوئی کسی شخص کو بغیر کسی نفس کے قتل کرتا ہے یا زمین میں فساد کے لیے، تو گویا وہ ایسا ہے کہ اس نے قتل کر دیا تمام کے تمام لوگوں کو۔ ومن احیاہا، اور جس نے زندگی بچائی اس کی، یعنی اس کو نہ قتل کیا یا اس کو قتل ہونے سے بچایا اس کو، فقہ انما، تو گویا کہ احی الناسا، اس نے زندہ کیا یا اس نے بچایا لوگوں کو، جمیعاً سب کے سب کو۔ وَلَقَدْ، اور البتہ تحقیق، جاءتہم رسولنا، آئے تھے ان کے پاس ہمارے رسول، بالبیناتی، ساتھ واضح نشانیوں کے، ثم انا، پھر بے شک، کثیرا منہم، بہت سے ان میں سے، بعد ذالک، بعد اس کے یعنی بعد ان احکام کے، فی الارض، زمین میں، لمسرفون، البتہ زیادتی کرنے والے ہیں۔ کہ اللہ تعالیٰ نے جو بنی اسرائیل پہ احکام اتارے تھے، پہلے جہاد کے جو احکام اتارتے تھے تو وہ تو بنی اسرائیل مڑ جاتے تھے، کہتے تھے جاؤ تم اور تمہارا رب جا کر لڑو، اور جہاد سے انکار کر دیتے تھے۔
تو لیکن ویسے جو تھے ناحق مظلوم کو قتل کرنے میں، وہ جو ہے ایک تو اللہ تعالیٰ نے یہ واقعہ بتایا تاریخ کا کہ جو پہلا قتل ہوا دنیا کا، اور کہ حدیث کے مطابق کہتے ہیں کہ دنیا میں جتنے قتل ہوتے ہیں ان کا گناہ کا کچھ حصہ اس شخص قابیل کو جاتا ہے، کیونکہ اس نے وہ پہلا دنیا کا پہلا قتل تھا جو اس نے کیا۔ اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں پھر اللہ نے کہا کہ جو کوئی بغیر حق کے جو ہے کسی نفس کو قتل کرتا ہے وہ ایسا ہے کہ گویا اس نے تمام انسانوں کو قتل کر دیا۔ تو لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ سب احکامات بتانے کے باوجود بھی پھر بھی ان میں سے جو ایسے ہیں جو بہت سارے جو ہے جو البتہ زمین میں زیادتی کرنے والے ہیں۔ بنی اسرائیل نے زیادہ تر دنیا میں جو ہے یہ انہوں نے ظلم زیادتی ہی پھیلائی ہے، انبیاء کو قتل کیا، ناحق معصوم لوگوں کو قتل کرنے والے ہیں یہ لوگ۔ آج بھی اگر دیکھیں تو یہودیوں نے جس طرح فلسطینیوں کو مار رہے ہیں، جتنی بے تحاشا قتل و غارت انہوں نے کی ہے، حیران ہوتی ہے عقل کہ ان کو خدا کا خوف بھی نہیں آتا ہے، استغفر اللہ العظیم۔ لیکن یہ فطرتاً ہی شر پسند قوم ہے۔ انما بے شک جزاء الذین، بدلہ ہے ان لوگ کا جو یحاربون، جو لڑتے ہیں یا جنگ کرتے ہیں، یحاربون اللہ، جنگ کرتے ہیں اللہ سے، ورسولہ، اور اس کے رسول سے، ویسعون فی الارض، اور وہ کوشش کرتے ہیں زمین میں، فساداً، فساد کی۔ یہ ان لوگ کا ذکر ہو رہا ہے جو اللہ اور اس کے احکامات کی سری نافرمانی کرتے ہوئے زمین میں فساد پھیلاتے ہیں۔ اس میں تمام طرح کے یہ ڈاکو فطرت لوگ جو ہوتے ہیں، قتل و غارت قاتل لوگ ہوتے ہیں جو زمین میں، کیونکہ قتل کو تو اللہ نے سخت ممانعت، کبیرہ گناہوں میں آتا ہے قتل کرنا، اور فساد پھیلانا زمین میں، لوٹ مار کرنا، یہ اللہ اور اس کے رسول کی احکام کی خلاف ورزی ہے، صریحاً خلاف ورزی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو اللہ اور ان کے رسول کے اصولوں سے جو لڑتے ہیں، اللہ سے تو کس بندے نے جنگ کر سکتا ہے، اللہ کی نافرمانی کرتا ہے اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے، اور وہ جن کاموں سے منع کیا گیا وہ کرتے ہیں اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، ان کے لیے ہے ان یقتلوا، یہ کہ ہے وہ قتل کر دیے جائیں، او یا یسلبوا، وہ سولی چڑھا دیے جائیں، او یقطع ایدیہم، یا کاٹ دیے جائیں ہاتھ ان کے، وارجلہم، اور پاؤں ان کے، من خلاف، مخالف سمت سے، او ینفو، یا وہ نکال دیے جائیں، من الارض، زمین سے، ذالک لہم خزی، یہ ان کے لیے رسوائی ہے، فی الدنیا، دنیا میں، ولہم، اور ان کے لیے، فی الآخرۃ، آخرت میں، عذاب عظیم، عذاب ہے دردناک، عذاب ہے بہت بڑا، عظیم مطلب بہت بڑا۔ یہاں پہ جو ہے اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں جو تفاسیر آئی ہیں، اس میں جو ہے ابن کبیر کی تفسیر ہے، تو اس میں جو ہے اس میں اس کے بارے میں آیا ہے کہ یہ جو ہے امام ابو حنیفہ نے اس کی تفسیر کی ہے، غالباً یہ تفاسیر میں بات موجود ہے کہ جو 4 سزائیں ہیں یہ ان لوگ کے لیے جو فساد پیدا کرتے ہیں، کہ اگر وہ فساد کرنے میں قتل و غارت کریں تو ان کو بھی قتل کیا جائے، اگر وہ قتل و غارت کریں اور مال بھی چرائیں، مال بھی لوٹیں تو ان کو سولی دیا جائے، اگر وہ صرف مال دولت چھینیں، یہ جو ہے لوگوں سے لوٹ مار کریں تو ان کے ہاتھ پیر کاٹے جائیں، اور اگر وہ جو ہے لوگوں کو پریشان کریں صرف تو ان کو جو ہے قید کیا جائے۔ زمین سے نکالنے کا مراد قید کر دینا، یعنی زمین ان پہ تنگ کر دینا، یا ان کو وطن بدر کر دینا، علاقہ بدر کر دینا۔ یہ ساری سزائیں جو ہیں یہ ان کی ساری تفاسیر میں اس کی بہت سخت شکوں کے ساتھ یہ ساری موجود ہیں۔ تو جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے ایسے لوگوں سے اپنے سامان میں رکھے، لیکن یہ ایسی دنیا میں فساد پھیلانے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے سخت سزائیں موجود ہیں، ان میں نرمی نہیں ہے۔ الا الذین تابوا، مگر وہ لوگ جو توبہ کریں۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے توبہ کی گنجائش ہر شخص کے لیے ہمیشہ رکھی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ تو معاف کرنے والا ہے ہی، وہ تو رحیم ہے، غفور ہے، سب سے بڑھ کر بخشنے والا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں بھی اس چیز کو رغبت دلائی ہے کہ اگر کوئی معافی مانگ لیتا ہے آپ سے تو اس کو معاف کرنے کا حکم ہے، افضل یہ کہ آپ اس کو معاف کر دو، اور جو اللہ کی رضا کے لیے دوسروں کو معاف کرے گا تو اللہ قیامت کے دن اس کو معاف فرما دیں گے، یہ اللہ تعالیٰ احسن ترین اس کو جزا دیں گے اس کے نیک عمل کی۔ الا الذین تابوا، مگر وہ لوگ جو توبہ کریں، من قبل ان تقدروا، اس سے قبل کہ تم قادر ہو جاؤ، علیہم، ان پر، یعنی کہ اگر تم انہیں پکڑ لو، یعنی جس سے تم ان تک پہنچ جاؤ، اس سے پہلے اگر وہ توبہ کر لیتے ہیں، یعنی اگر وہ قید میں آ جاتے ہیں، پکڑے جاتے ہیں، اور وہ سزا پانے سے پہلے توبہ کر لیتے ہیں، معافی مانگتے ہیں، فَاعْلَمُوا، تو جان لو، ان اللہ غفور الرحیم، تو بے شک اللہ بہت بخشنے والا اور بہت رحم فرمانے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رحم کے معاملات جو ہے اپنے لیے بھی رکھے، اپنے اور اپنے بندے کے درمیان بھی رکھے ہیں، اور بندوں کے درمیان بھی رکھنے کی ترغیب دی ہے،
باقی اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں اس کلام کو سمجھنے کی اور ہمیں اپنے اعمال درست رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اللہ تعالیٰ جو ہے قیامت کا دن اللہ نے اسی لیے رکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں کہ انہوں نے کس بندے کو کیا جزا کیا بدلہ دینا ہے۔ تو بہرحال یہ جو ہے چونکہ اسلام ایک جو ہے سلامتی کا اور نرمی کا دین ہے، تو اس میں جو ہے یہ سزائیں جو ہے بہت سخت جو ہے نا فقہی معاملات، ان میں ان سزاؤں کے ساتھ بڑی سخت شکیں ہیں، تاکہ جو ہے جتنی انسان کے ساتھ نرمی برتی جا سکتی ہے وہ برتی جائے، لیکن جو انتہا کو پہنچ جاتے ہیں، قتل و غارت اور لوٹ مار کرنے لگ پڑتے ہیں، پھر ان کے لیے سزائے موت ہے یا سولی چڑھانا ہے ان کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کلام پاک کو سمجھنے کی توفیق دے اور ہم سب کو صحیح راستے پر گامزن رکھے۔ اپنا خیال رکھیے گا، چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو نیو ویڈیوز مل جائیں، اور ہو سکے تو علم کو، قرآن پاک کو شیئر کریں، سب میں شیئر کریں۔ اگر آپ خود پڑھتے ہیں تفصیل اور تو خود دوسروں کو بتائیں، کیونکہ یہ علم اللہ کی امانت ہے اور اس کو دوسروں تک پہنچانا لازم ہے۔ خود پڑھ کے دوسروں کو بتائیں، اپنے گھر میں، اپنے فیملی میں، اپنے رشتہ داروں میں سب کو بتائیں، یا ویڈیو شیئر کر کے سب تک پہنچائیں۔ یہ صدقہ جاریہ ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔